बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर केनाल्स के हवाले से एक बड़ा इशू चल रहा है। वफाक और सूबा सिंध जो है वो आमने सामने खड़े हैं। ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से ये प्रोग्राम चलना था, जिसमें 6 केनाल्स जो हैं वो नई तमीर की जानी थी मुख्तलिफ सूबों के अंदर, चारों सूबों के अंदर मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर। और सबसे बड़ा जो आप कह लें इसका बेनिफिशरी था वो थर का इलाका था, चोलिस्तान का इलाका, जिसको जो है वो काबिल काश्त बनाना था। इसी हवाले से ये मंसूबा है क्या? इससे क्या मकासद हासिल किए जाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं भट्टू साहब। भट्टू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। असल में ये मंसूबा है क्या? क्योंकि इसके मुख्तलिफ जो है अराबी देखने में आ रही है, मुख्तलिफ लोग जो हैं इसके बारे में अपनी अपनी तजवीज़ दे रहे हैं। देखें जी, सबसे पहले तो ये एक टेक्निकल मंसूबा है जो कि पाकिस्तान के पानी के मसाइल के हल की में से एक जो है उसके लिए मंसूबा बनाया गया है, जिसमें जिस तरह आपने सवाल में ही बताया कि बहुत बड़ा एरिया होगा जो इससे इरीगेट होगा और लोग बेनिफिट भी होंगे। और ऑफ कोर्स जो भी नहर का मंसूबा होता है उसका मकसद हमेशा से यही होता है कि लोगों को पानी मिले और वो फसलें लगाएं और मुल्क की इकॉनमी बढ़ाए। अब इस मंसूबे पे जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं वो एतराज़ात ये हैं कि जो सूबों के दरमियान एक पानी के शेयर पे, पानी के हिस्से पे जो इख्तलाफात पिछले मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हैं, उसको उसका हिस्सा बना के पेश किया जा रहा है कि शायद इस मंसूबे की वजह से पानी जो है किसी सूबे का कम हो जाएगा और किसी का ज़्यादा हो जाएगा। जैसे पंजाब और सिंध हेड ऑन कोलिजन की तरफ आलमोस्ट हैं कि जी सिंध कहता है कि जी हम नहीं बनने देंगे और पंजाब कहता है नहीं यही होगा। तो असल चीज़ ये है कि इसका जो टेक्निकल इशू कोई इतना नहीं है। टेक्निकली चीज़ें बताई भी जा सकती हैं, समझाई भी जा सकती हैं एक दूसरे को, लेकिन ज़ाहिर है जब ये एक आवाम में एक चीज़ जाती है और आवाम में जब स्पेकुलेशंस पे बात होती है और उसके साथ पूरी हिस्ट्री में जो चीज़ें हमारी होती रही हैं, डैम के हवाले से भी होती रही हैं और भी बहुत सारी हवालों से, तो लोग फिर उन सब चीज़ों को जोड़ के इसका एक सियासी पहलू नुमायाँ कर देते हैं, जो कि इसलिए नुकसानदेह है कि चूँकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारे ज़राअत के लिए पानी चाहिए। पानी हमारे पास मानसून में होता है, सर्दियों में नहीं होता। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए हमने वाटर मैनेजमेंट करनी है, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए हमने डैम्स भी बनाने हैं, हमने डेल्टा में भी पानी छोड़ना है, हमने नहरों में भी पानी छोड़ना है। लेकिन इन सब चीज़ों को टेक्निकल लोग बैठ के बड़े अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन ये सियासी फोरम पे चूँकि एक आवाम में इतना ज़्यादा इन्फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। अब इशू ये है कि ये 6 नहरें हैं, ये पूरे पाकिस्तान की नहरें हैं, ये सब पंजाब की नहीं हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो सिंध की हैं, एक बलूचिस्तान की है, एक केपी की है और 2 पंजाब की हैं। तो उसमें अल्टीमेटली जो बात होती है वो सिंध और पंजाब की जब होती है तो फिर ये सारा मंसूबा जो है उसमें टेक्निकली तौर पे गड़बड़ हो जाता है। तो ओवरऑल ये चारों सूबों के लिए ये मंसूबा है और हर सूबे के लिए अपने इसके हिस्से लेने के लिए नहरें जो है बनाई जा रही हैं। सर, सवाल यहाँ पे उठता है कि अपने हिस्से लेने के लिए, या जब हमारे पास पानी की जो है वो वफरानी के जैसे हम कहेंगे वो होगी, तो फिर ही ये मंसूबा काम करेगा। खुश्क साली पहले है और फिर ऊपर से बदलती जो इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं उसके हवाले से पानी जो है हम सैलाब की सूरतों में कोई हमारे पास एक प्रॉपर जैसे कह लें स्टोरेज का कोई न्यू आगे डैम्स बन नहीं रहे, तो किस तरह से ये मंसूबा जो है ये कैनाल्स बनाई जाएंगी, तो फिर इसको है वो काबिल अमल लाया जाएगा। जो एक बयान दिए गए हैं या एक मंसूबा है कि काश्त किया जाएगा उस इलाके को, तो ये मंसूबे पर अमल कैसे होगा? देखिए जी, पूरे एक साल का वाटर बजट होता है किसी भी मुल्क का, इसी तरह पाकिस्तान का भी एक वाटर बजट है कि हमारे मानसून में बारिशें होती हैं और पाकिस्तान में हम 2 से 3 फसलें काश्त करते हैं। तो ज़ाहिर मानसून की बारिशें 3 महीने में हो गई, उसके बाद बाकी 9 महीने में कोई 20% बारिशें होती हैं, 80% मानसून में हो जाती हैं। एक तो हमने डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। असल बात यह है कि जब फसलें होती हैं, जब जब उनको पानी की ज़रूरत होती है तब तब बारिशें नहीं होती। बारिशों का अपना पैटर्न है, फसलों का अपना पैटर्न है। इस डिमांड और सप्लाई के गैप को बराबर करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए फिर हमें डैम्स या स्टोरेजेस की ज़रूरत होती है। एक ऑलरेडी वो हमारे पास कम है, क्योंकि किसी भी मुल्क की वाटर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि उसके पानी का 40% स्टोर करने की उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। या एक साल का, जैसे मैं साइकिल कह रहा हूँ, तो एक साल का साइकिल के लिए कम से कम आपके पास 180 दिन इन 6 महीने तक की मैनेज करने की होनी चाहिए।
3 مہینے ہمارے بارشیں ہو جاتی ہیں اور باقی اچھا انڈیا کے پاس یہ ہے، انڈیا کے پاس 180-200 دن بالکل انہوں نے تو پاکستان کا پانی روک کے اپنی تمام ان جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرتے ہیں، جس کی بدولت ہمارے مین دریا جو ہے وہ خشک ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، انڈیا کے پاس 180، حالانکہ ان کی ضروریات بھی ہم سے زیادہ ہیں، پاکستان کے پاس صرف 30 دن کی سٹوریج ہے اور وہ بھی کم ہو رہی ہے کیونکہ مٹی جم رہی ہے۔ اب چائنا کی بات کریں تو چائنا نے کو 3 سال کی سٹوریج کی ہوئی ہے، یعنی وہاں پہ اگر 3 سال بھی خشک سالی رہے تو ان کا واٹر سائیکل، یعنی جو واٹر مینجمنٹ ہے، واٹر استعمال ہے پانی کا، وہ ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ تو ہمارے ہاں تو آلریڈی ہم نے، اور یہ جو 30 دن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ صرف 10% آف اویلیبل واٹر ہے، یعنی کوئی 140 ملین ایکڑ فیٹ پانی ہمیں اویلیبل ہوتا ہے سالانہ، اور اس میں صرف 14 ملین ایکڑ فیٹ ہم سٹور کر سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجی کی مدد بھی لی جا سکتی ہے، جیسے ٹیلی میٹری کا سسٹم اب لگانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جس سے آپ کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ڈیٹا، کیونکہ یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جی ہمارے حصے کا پانی چوری نہ ہو جائے، یہ ڈسٹرسٹ ہے، اس کو آپ کیسے دور کریں گے؟ بات چیت کے ساتھ پھر اس کا میکینزم بنانا پڑے گا کہ جی پانی تقسیم کیسے ہوگا، مانیٹر کیسے ہوگا، اور کیسے انشور ہوگا چوری نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے یہ ٹیلی میٹری کا نظام لگانا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، آخری سوال، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نہریں بنیں گی، سیلاب کے پانی کو کہا جا رہا ہے کہ جو ہم سیلاب کی صورت میں دیکھتے ہیں اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا۔ سیلاب مونسون کے وقت آتا ہے، اس وقت کچھ، حالانکہ اب جب سٹوریج ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ نے بھی بتایا کہ کچھ جو منگلا ڈیم ہے اس کی کیپیسٹی کم ہو چکی ہے، تو کس طرح سے سٹور کریں گے؟ آگے کوئی اس طرح کا منصوبہ جو ہے وہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ پہلے سٹوریج کر لی جائے، پھر وقتاً فوقتاً جب ضرورت ہو تو تب اس کو جو ہے وہ زیر استعمال لایا جائے۔ جی ڈیفینیٹلی، لیکن سیلاب کے پانی کو سٹور کر کے ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیلاب کا پانی ڈائریکٹلی، سیلاب کے دنوں میں تو ویسے بھی نہریں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ سیلاب کا پانی تو مٹی اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لیے سیلاب کا پانی تو استعمال تبھی ہو سکتا ہے کہ یا آپ اس کو سٹور کریں یا پھر کسی بڑے علاقے میں ویسے ہی پھیلا دیں، ڈائیورٹ کر کے پھیلا دیں، جس میں کچا کا علاقہ ہے وہاں پہ خشک پڑا ہوتا ہے سیلاب میں، وہاں پہ پانی پھیل جاتا ہے، یا کوئی اور نشیبی علاقے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کویشچن ہے کہ واٹر اویلیبلٹی یا وہاں تک پانی پہنچانا، اس کا جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جواب آنا بہت ضروری ہے اگر ہم نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے کہ یہ پروجیکٹ سکسیس۔ پروجیکٹ ڈیفینیٹلی دیکھیں، پروجیکٹ کوئی برا نہیں ہوتا، نہر کا پروجیکٹ تو پھر بھی بہت بینیفیشیل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جولستان کا علاقہ جہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، اگر پانی پہنچ جائے، صرف پینے کا ہی ملنا شروع ہو جائے، تو کتنی بڑی چینج ہوگی وہاں کے لائف سٹائل میں۔ لیکن اصل جو سوال ہے سوال یہ ہے کہ لوگوں کے جو سوالات ہیں ان کا جواب کون دے گا، کیسے دے گا؟ جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے تو یہ جب منصوبے ٹیکنیکل فورم سے نکل کے عوامی فورم میں آ جاتے ہیں، اور عوامی فورم میں بھی آج کل جیسے سوشل میڈیا اور بہت ساری ڈس انفارمیشن بھی چل رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے جو اگر ایک مائنڈ میکنگ ہو جاتی ہے اس کو سیٹسفائی کرنا، کیونکہ وہ ایک لمبے عرصے تک پھر پروجیکٹ جو ہے نا معطل ہو جاتا ہے، جیسے کالا باغ ڈیم کا ہمارے منصوبہ ہے کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ پروجیکٹ جو ہے، خدشہ یہ ہے کہ اس جو صوبوں کے درمیان ایک بات کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے اور کلیئرٹی نہیں آ رہی، تو یہ منصوبہ بھی خدشہ یہ ہے کہ اسی طرح دوسرا کالا باغ ڈیم بن جائے اور یہ ایک اسٹیج پر نہ پہنچ جائے کہ جہاں پہ پھر اس کا حل نکالنا جو ہے مشکل ہو جس جائے۔ طرح کالا باغ ڈیم جو ہے وہ اب، اور پھر اب یہ منصوبہ، اور اس میں پھر سیاست جو ہے وہ آ چکی ہے، اور عوام کو جو ہے مکمل طور پر ان کو نہ تو سمجھایا جا رہا ہے، تو عوام اسی طرح پانی کو ترسے گی۔ منصوبے جو ہیں وہ اگر عوام کی خدمت کے لیے یا عوام کے لیے بنائے گئے تو وہ سیاست کی نظر ہوگی۔ جی یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے 5 کیپٹل سٹیز ہیں، چھوٹے گاؤں دیہاتوں کو ہم چھوڑ دیں، کوئٹہ میں پانی نہیں ہے، لوگ ہزاروں کا ٹینکر خریدتی ہے منت اللہ کر کے۔ آپ کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، میٹروپولیٹن سٹی ہے، وہاں پہ ٹینکر مافیا کی آپ سنتے ہوں گے روزانہ۔ آپ کے پشاور میں واٹر سٹریس ہے، اسلام آباد پنڈی اس وقت پینے کے پانی کا بڑا شدید ایشو ہے، اور اسلام آباد شہر کے کئی سیکٹر ایسے ہیں جہاں پہ پانی کی راشننگ ہوتی ہے، 2 دن 3 دن پانی نہیں آتا پینے کا۔ آپ کا کیپٹل سٹی ہے۔ لاہور میں سیم ایسے ہی ہے، لاہور میں پانی بہت نیچے چلا گیا۔ یہ تو آپ کے بڑے شہروں، ان شہروں کا حال ہے جو کیپٹل سٹی ہیں۔ دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، صورتحال اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے عوام جو ہے
عوام کے لیے جو منصوبے بنائے جائیں اس میں عوام کی جو سوچ ہے وہ نظر آنی چاہیے. اصل میں یہ جو معاملات ہائی لائٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے منصوبے بنا دیے جاتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے یا کسی ایسی فورم ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ عوامی جو رائے ہے عوام کا جو مفاد ہے ان کے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے ایک کتابی طرح کے منصوبے اور بنا دیے جائیں اور پھر یہ بھی کہا جائے کہ ان منصوبوں پہ بات چیت کی گنجائش نہیں ہے یا یہی سب سے بہتر منصوبے ہیں اس میں بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور پھر اس پہ زور دیا جائے تو وہاں سے بھی ڈیفینیٹلی ریئیکشن ایک آتا ہے کہ جی یہی حل کیوں اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے یا اس میں امپرومنٹ ہو سکتی ہے. یہ کہتے ہیں سب کو شامل کر کے اگر آپ بنائیں سب کی مشترکہ سوچ سے ایک چیز بنے گی تو اس میں زیادہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں. بہت تو اس شکریہ سر. منصوبے کو لوگوں کی طرف سے ایک اکنالجمنٹ بھی ملتی ہے اونرشپ بھی ملتی ہے. بہت شکریہ ظفر اقبال بٹ صاحب. میری معلومات کے اندر جو ہے وہ بے حد آپ نے اضافہ بھی کیا اور بڑا انفارمیٹیو سیشن تھا. لیکن وہی کہ اگر منصوبہ بنایا تو سب کو لے کر بیٹھیں اور تمام جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ اس طرح کے منصوبے جو ہیں وہ صرف اناؤنس کریں اور اینڈ پہ وہ سیاست کی نظر ہو کر عوام کی پہنچ سے بھی دور ہو جائیں اور آپ کی پہنچ سے بھی دور ہو جائیں. پانی کا مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے لیکن تمام جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس کے حل کی طرف جا رہے ہیں اور آج بھی ہم اس مسئلے کو لے کر اپنے ہی تنازعات کے اندر اپنی ہی سیاست چمکانے میں لگے ہوئے ہیں. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں اور سوچے بالکل آپ جو ہے وہ ان جو زمین جس طرح چولستان کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو قابل کاشت بنانا ہے تاکہ تو بالکل یہ ایک اچھا منصوبہ ہے. لیکن سب سے پہلے مل بیٹھ کر تمام سٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ لے کر ان کی مشاورت کے ساتھ منصوبہ بنایا جائے تاکہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچے نہ کہ وہ کاغذوں کی حد تک محدود رہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.